سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي البحري الشفيع البراء في منبعث ومعشره بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات وجوهري وما مثله في الناس من صلب آدم بخلق عظيم ثم ذات مكبري رسالة أنوار وجه محمد فلم يبق نور ما لنجم منوري سقى ما شرب من عاتق رسلي شرابا طهورا خاليا عن مكدري. عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منزلي وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر. فرض الشفر الله صلى الله عليه وسلم. نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھی منشیے رحمت کا قلم دان گیا. ساتھی منشیے رحمت کا قلم دان گیا. نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے گیا. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے گیا. نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.
پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، یا رسول اللہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہم سب کے ہاتھ پر نازل فرمائے، اس کے حبیب درد مندوں کے طبیب روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عنایت کرم، اللہ تعالیٰ ہر آن ہر لمحہ ہم گناہگاروں کو نصیب فرمائے، ان کی امت کے اولیاء کرام بالعموم اور خاص طور سے حضور محبوب ربانی قطب سبحانی غوث سمدانی شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں ہر جگہ ہماری آپ کی تسخیر فرمائیں۔ آج میں آنے میں تھوڑا تاخیر ہو گئی کچھ وجوہات کی بنا پر، اس کے لیے میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ میرا بیان 10 بجے سے پہلے شروع ہو جائے، کیونکہ مسلسل 12 روز بیان ہونا ہے۔ آپ حضرات کا یہ اشعار ہے کہ آپ اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنی ضروریات کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی محبت میں یہاں پر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے آقا کا ذکر مبارک سننے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، ہمارا آنا اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا، گفتگو تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ لوگ پتہ نہیں کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، میں بہت سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں، پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ اپنے لیڈر کی ضرورت سے زیادہ تعریف کرتی ہے، اگر کوئی قوم ہے تو اپنے قوم کے بنانے والے کی ضرورت سے زیادہ تعریف کرتی ہے، اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اپنے مذہب کے پیشوا پیشروں کی ضرورت سے زیادہ تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں ہی ایک ایسا فرقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو نعوذ باللہ گھٹانے میں لگا رہتا ہے،
مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک جگہ زبردست طریقے سے مناظرہ ہو رہا تھا. مناظرہ یعنی کہ وہابی جماعت کے لوگ اور سنت جماعت کے لوگ دونوں کے علماء کرام بیٹھے تھے اور وہ اپنی دلیلیں دے رہے تھے، وہ اپنی دلیلیں دے رہے تھے قرآن و حدیث سے. مناظرہ چل رہا تھا. 3 دن گزر گئے، مناظرہ ہوتا رہا. تیسرے دن اہل سنت والجماعت کے ایک عالم نے اٹھ کر کہا وہابی جماعت کے لوگوں سے، جو ان کے عالم تھے، ان سے کہا کہ یہ بتائیے 3 دن سے ہم اور آپ مناظرہ کر رہے ہیں، کیا آپ بالکل کر رہے ہیں؟ کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں. آپ حدیثوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، میں بھی حدیثوں کی کتابیں پڑھ رہا ہوں. لیکن آپ کے پڑھنے میں اور ہمارے پڑھنے میں فرق ہے. ہمارے پڑھنے میں اور آپ کے پڑھنے میں فرق ہے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آیتیں تلاش کر رہے ہیں کہ وہ آیتیں آپ کو مل جائے جن آیتوں کو بنیاد بنا کر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ شان و عظمت کو کم کر سکیں. آپ کا نظریہ یہ ہے، آپ حدیثوں میں وہ حدیث تلاش کر رہے ہیں کہ جس حدیث سے یہ معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ ہماری طرح بشر تھے. نعوذ باللہ، رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، آپ یہ تلاش کر رہے ہیں. آپ کا نظریہ یہی تلاش کر رہا ہو کہ نہیں کر رہا ہو؟ کہا ہاں بالکل، ہمارا تو مقصد یہی ہے، ہم تو یہی تلاش کر رہے ہیں. اور کہ ہم 3 دن سے قرآن میں یہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون سی آیت ملے جس سے ہمارے آقا کی عظمت اور ظاہر ہو، آقا کی عزت اور ظاہر ہو. کون سی ایسی حدیث ملے جس سے ہمارے آقا کی عظمت اور ظاہر ہو. یہ ہم نے اور آپ میں فرق ہے کہ ہم اپنے اس نبی کا، جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس نبی کی عظمت بیان کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، تم عظمت گھٹانے کے لیے قرآن پڑھتے ہو. تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. میرے آقا تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہ رہا ہے تو بندوں تم لوگوں کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ کیوں؟ ارے اس ذات کی تم عظمت، قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَتُعَزِّرُوا ہو وَتُوَقِّرُوا ہو، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو. اور آپ نہیں، عید میلاد النبی کا مہینہ آئے گا، مسجد کے لائٹیں بند ہو جائیں گی، لائٹیں بند ہو جائیں گی. بالکل کوئی پیغام نہیں، کچھ نہیں. کیوں بھائی؟ کیوں؟ کیا پریشانی ہے؟ ہم آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہاں پر کون سی خلاف شرع چیز ہو رہی ہے؟ کون سی چیز سنت و شریعت کے خلاف ہو رہی ہے؟ ارے ہم تو صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو صحابہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. مسجد نبی ہے، صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ کرام جمع ہے، سرکار دو عالم ان کے درمیان تشریف فرما ہے. اللہ اکبر! کیا منظر ہوگا میرے آقا آفتاب و مہتاب کی طرح صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے اور صحابہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں. ان چمکتے ہوئے ستاروں میں سرکار دو عالم جو اپنی رات کی چاند کی طرح جگمگا رہے ہیں. اللہ اللہ! حضرت حسان کے لیے منبر لگایا گیا، یہ کرسی بچھانا یہ بھی سنت صحابہ ہے، یہ بھی سنت صحابہ ہے. بولو، حدیث پاک میں ہے، آپ حدیث کا مطالعہ کرو. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. کوئی اور ہوں گے، ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہمارے حسین ہیں، ہمیں ایک مرتبہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں.
یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں 20 سال سے بیان کر رہا ہوں، ابھی میں 20 دن رہوں گا، میری کوئی بات غلط ہو، خلاف حدیث ہو، خلاف قرآن ہو، آنا بھائی مجمع میں میرا گریبان پکڑ لے گا، اگر کوئی اف نہیں کرے گا میں بھی اف نہیں کروں گا، اور اگر ہمت نہیں ہے حامد ربانی اپنی طرف سے نہیں بلکہ فیضان ربانی بول رہا مطابق کلام ربانی بول رہا ہو، اگر قرآن و حدیث کے مطابق بول رہا ہو تو بھی آنا، ویلکم ہے تمہارا، تذکرے بان نہیں دعوت بھیج دینا۔ آج لے آج موقع ہے، آج موقع ہے، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، کل نہ مانیں گے، قیامت جو مان گیا ہے، قیامت تو سب مانیں گے، کیونکہ دیکھ لیں گے نا، دیکھی کا جو سودا ہوتا ہے وہ بڑا مہنگا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو ہوتا ہی نہیں ہے، جیسے وہ حضرت پہلو گانا اللہ ان کے قبر پہ نور و رحمت کی بارشیں فرمائے، مجھ گناہگار کو بھی ان کی مزار مبارک پر حاضری کا شرف ہوا عید کے بعد۔ حضرت پہلو نے گانا اللہ پر بیٹھے ہیں، گھروندے بنا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا اللہ والے، چھوڑو یار یہ اللہ والوں کی کیا بات کرتے ہو، کچھ لوگوں کو صرف اللہ والوں سے ہی پرابلم ہے، اب تو رحیم صاحب صرف اللہ والوں سے، کیوں؟ کبھی غور کیا ہے؟ سبحان اللہ کیا بات کیوں ہے پرابلم؟ بھائی جس کی دکان میں جو سامان نہیں ہوتا ہے، بازو والی کی دکان میں وہ سامان ہوتا ہے تو وہ پرابلم تو اسی سامان سے ہوتی ہے کہ کاش ہمارے پاس یہ سامان ہوتا تو ہمارے پاس بھی کسٹمروں کی لین ہوتی، ہمارا بھی شو روم چمک رہا ہوتا، کیونکہ دوسروں کے پاس عالم مل جائیں گے، حافظ مل جائیں گے، قاری مل جائیں گے، مفتی مل جائیں گے، شیخ الحدیث مل جائیں گے، شیخ التفسیر مل جائیں گے، امام المنطق مل جائیں گے، امام الفلسفہ مل جائیں گے، بڑے بڑے بخارات مل جائیں گے، بڑے بڑے سقراط مل جائیں گے، بڑے بڑے واعظ مل جائیں گے، بڑے بڑے خطیب مل جائیں گے، لیکن نہ ملے گا تو کوئی ولی نہیں ملے گا۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے؟ ہے کسی کے پاس غوث اعظم؟ ہے کسی کے پاس غریب نواز؟ ہے کسی کے پاس محبوب الہی؟ ہے کسی کے پاس وارث پاک؟ ہے کسی کے پاس صادق علی جیسا بزرگ؟ ہے کسی کے پاس مخدوم سنہ جیسا بزرگ؟ ہے کسی کے پاس اعلیٰ حضرت جیسا عاشق رسول؟ ہے کسی کے پاس اعلیٰ حضرت سیدنا سرکار ربانی جیسا ولی؟ تو ان کو پرابلم ولیوں سے ہی ہے، کیونکہ ہے نہیں نا، ارے ولایت ملے گی کیا؟ کیسے ولایت تو ملتی ہے غلامان رسول کو، جو اللہ کے غلام ہوتے ہیں، اللہ انہیں کو اپنے دوست بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ حضرت پہلے میں بیٹھے ریت میں گھر گوندے، گھر ایسی بنا رہے ہیں، ریت میں گھر چھوٹے چھوٹے بچے نہیں کھیلتے، چھوٹے چھوٹے گھر بھولے ٹائپ کے، ہماری یوپی میں گھر بھولا کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو گھر بناتے ہیں بچے مٹی کے، ایسی بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ کہ جس کو اور حضرت سے بڑا عقیدت تھی، بڑی عقیدت تھی، بظاہر وہ مذہوب تھے، کوئی دیوانہ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، اسی لیے کسی نے کہا ہے نا
کہ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ سمجھنا، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ سمجھنا. دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. خدا نے جن کو خوبی دی ہے برقع منہ پہ ڈالے ہیں. کمال اپنا چھپائے کیوں نہ جو اللہ والے ہیں. اللہ والے اپنی کرامتوں پہ بھول تھوڑی بجاتے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہیں. لیکن جس کی نگاہ پڑ جاتی ہے، اللہ جس کو نور بصارت کے ساتھ نور بصیرت عطا فرماتا ہے، وہ پہچان لیتا ہے. زیادہ تر عورتوں کو اولیاء کرام سے، بزرگان دین سے عشق ہوتا ہے، ان سے عقیدت ہوتی ہے. کیا جی چھٹی آ رہی ہے خواجہ صاحب کی، نیاز نہیں دلا گئی کیا؟ اور ہم جو ہسبینڈ ہوتے ہیں جن کا بینڈ بک چکا ہوتا ہے، جن کا پجامہ ذرا زیادہ اونچا ہو جاتا ہے نا، چلا چلی کے چکر پڑتے ہیں، نہیں شرک بیٹا. ارے نیاز دلانے میں کیا شرک کیا؟ کیا شرک ہے؟ بولو کیا ذکر ہے، کیا غلط ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ پوچھ رہا ہوں دوسروں سے کہ کیا غلط ہے؟ کیا قرآن پڑھنا غلط ہے؟ کیا درود پڑھنا غلط ہے؟ کیا کھانے پینے کا سامان سامنے رکھنا غلط ہے؟ کیا غلط ہے؟ کیا غلط ہے؟ ارے کچھ غلط نہیں ہے، کچھ نہیں ثابت کر پاؤ گے. کیا غلط ہے؟ الفاتحہ کہنا غلط ہے؟ نہیں، فاتحہ کا ہم نہیں کھاتے کیونکہ سچے سچی چیز میں، جس کھانے پینے کی چیز میں فاتحہ ہو جاتی ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. اچھا ماشاءاللہ، اتنے قابل ہیں کہ جن چیز کو آگے رکھ کے الفاتحہ کر لیں گے، دعا کر لیں گے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہی تو کرتے ہیں، یا اللہ جو میں نے تیرا کلام پڑھا ہے، جو تیرے مصطفیٰ پر درود پڑھی ہے، یا جو کھانا بنایا ہے، اس کھانے کو جو میں غریبوں کو کھلاؤں گا، رشتہ داروں کو کھلاؤں گا، اس کھلانے کا ثواب اور قرآن کے پڑھنے کا ثواب میرے ابا جو میرے لیے جنہوں نے رات دن محنت کی تھی، وہ باپ جو راتوں کو جگتا تھا ہم کو سلانے کے لیے، وہ باپ جو رات دن پسینہ بہاتا تھا ہماری آنکھیں پورے کرنے کے لیے، وہ باپ جو ہمارے خاطر کئی محنت کئی دھوپ میں مزدوری کیا کرتا تھا، وہ باپ جس نے ہماری خاطر اربابوں کا گلا گھونٹا، وہ باپ جو خود گیری میں لے جاتا تھا لیکن بچپنے میں ہم کو سوکھے میں لے جاتا تھا، وہ باپ جس نے جھوپڑی میں اپنی زندگی گزاری لیکن جاتے جاتے پکا مکان ہمارے لیے بنا دیا، وہ باپ جس نے خون پسینے کی محنت کی کاری کمائی ہمارے حوالے کر دی، وہ باپ جو زندگی پر سائیکل چلاتا تھا لیکن ہم کو موٹر سائیکل دلا دیا، وہ باپ جس نے خود تو 500 روپے کا سوٹ پہنا لیکن ہمارے لیے 2000 کا سوٹ لے کر آتا تھا، وہ شفیق باپ جو رات دن محنت کر کے خون پسینہ ایک کر کے ہماری ساری خواہشات پورا کیا کرتا تھا، سارے ارمان پورے کیا کرتا تھا، ساری ہمارے دل کی تمنائیں پوری کیا کرتا تھا، جو ہمارے لیے چھت بنا ہوا تھا. جب تک ہمارا باپ تھا ہم پریشانی سمجھتے نہیں تھے کیا ہوتی ہے، جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تب معلوم ہوا کہ پریشانی کسے کہتے ہیں. جو ہر پریشانی میں خود ہم کو پیچھے کر کے آگے کھڑا ہو جاتا تھا، وہ باپ. میرے دوستوں کہاں جا رہے ہو؟ کیا ان ماں باپ کو بھول گئے؟ اس والد کی تمہیں محنت زیادہ نہیں آ رہی؟ تم آنکھوں میں سے کتنے 6 فٹ کے انسان نہیں بنے ہو؟ آج تم ہیلدی ہو، جوان ہو، بوڑھے باپ کی کھانسی تمہاری نیند کو ڈسٹرب کرتی ہے. چوروں کے کہنے پر ماں باپ کو گھر سے الگ کرنے والوں، آج تم نے اپنے ماں باپ کو گھر سے الگ کیا ہے بیوی کی خاطر. کل تمہاری اولاد جوتے مار کر تم کو گھر سے باہر نکالے گی، جوتے مار کر گھر سے باہر نکالے گی. تم کیا جانو باپ کیا ہوتا ہے، باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے، باپ کی محبت کیا ہوتی ہے. جوانی میں اس کا بھی دل کرتا تھا کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں، یہ کریں. اچھا کھانا کھانے کا دل کرتا تھا لیکن نہیں،
بچے کو اچھا پڑھانا ہے, اس کی فیس بھرنا ہے, بچے کو اچھا بنانا ہے. اپنی ساری کمائی تم پر جس نے لوٹا کے نچھاور کر دی. دنیا میں ایک رشتہ صرف باپ ہی کا ایسا ہوتا ہے جو اپنے سے آگے اپنے بیٹے کو نکلتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے. باقی دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں ہوتا جو اپنے سے آگے کسی کو نکلتا ہوا دیکھ کر خوش ہو. تو ہم نے کھانا آج کس کے چکر میں پڑھ کے تم اپنے ماں باپ کے لیے سارے ثواب نہیں کر رہے. لاکھوں کے مکان جو تمہارے لیے چھوڑ دیا, لاکھوں کا بزنس جو تمہارے لیے چھوڑ دیا. ارے تم چلنا ہی نہیں جانتے تھے, باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا. تم بولنا نہیں جانتے تھے, باپ نے بولنا سکھایا. اگر تمہارے ماں باپ تم کو بچپن میں کھلاتے نہیں تو مر جاتے, تم گوشت کا لوٹ کھاتے. ایک شخص اپنے بچے کے پیچھے موٹر سائیکل میں بیٹھے چلا جا رہا تھا. موٹر سائیکل بچہ چلا رہا تھا, باپ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے تھا, پیٹھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے باپ چلا جا رہا تھا. باپ نے پوچھا, بیٹا دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹے نے جواب دیا, ابا جان میں ہوں سب سے زیادہ طاقتور انسان. باپ کو اس کی یہ بات سن کر بڑی فکر ہوئی کہ میرے بیٹے کے اندر اتنا غرور, اتنا گھمنڈ, اتنا اوور کانفیڈنس ہو گیا کہ اپنے کو سب سے زیادہ طاقتور انسان سمجھنے لگا. کچھ دن گزرے تھے, اس نے پھر بیٹے سے سوال کیا. اس وقت بیٹا سامنے بیٹھا تھا باپ کے. باپ بیٹے میں فاصلہ ہو گیا تھا, درمیان میں ٹیبل رکھی تھی. پوچھا, بیٹا دنیا کا سب سے کمزور ترین انسان کون سا ہے؟ کون ہے سب سے کمزور انسان کون ہے؟ بیٹے نے جواب دیا, ابا میں ہوں. ابا میں ہوں. باپ پسو پیش میں پڑ گیا, سوچ میں پڑ گیا. کہا, بیٹا میں نے 2 دن پہلے تجھ سے یہی سوال کیا تھا. ایک سوال کیا تھا کہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ تم نے جواب دیا تھا کہ ابا میں ہوں. آج میں نے تجھ سے سوال کیا کہ سب سے کمزور انسان کون ہے, تو تم نے کہا ابا میں ہوں. یہ بات دونوں بالکل اپوزٹ ہے, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہ ابا جب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے, تو اس وقت آپ کا ہاتھ میرے کاندھے پر تھا. آپ کا ہاتھ میرے کاندھے پر تھا. جس بیٹے کے کاندھے پر اس کے باپ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوتا ہے. آج آپ جب پوچھ رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ میرے کاندھے پر نہیں ہے, آپ کا ہاتھ مجھ سے جدا ہو گیا ہے, اس لیے میں کمزور سمجھ رہا ہوں. لیکن کے چکر میں پڑے ہو یار. ان بوڑھے ماں باپ جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا, ان کے لیے فاتحہ دلانے کے لیے شرک ہے, بدعت ہے. پوچھو ان سے کہ تمہارے ابا دلاتے تھے فاتحہ؟ کہاں دلاتے تھے؟ اگر کوئی کہے گا نہیں ہمارے ابا بھی نہیں دلاتے تھے, ہم بہت ڈاکٹر والے ہیں, تمہارے دادا دلاتے تھے؟ کہاں دادا دلاتے تھے. اب دادا نہیں دلاتے ہوں گے تو پردادا یقینی دلاتے ہوں گے. تو تم کس کو بدعتی کہہ رہے ہو؟ اگر تمہارے نزدیک فاتحہ دلانا بدعت ہے, تمہارے نزدیک مساجد میں جانا حرام ہے, تمہارے نزدیک کھڑے ہو کے سلام پڑھنا حرام ہے, تمہارے نزدیک میلاد منانا حرام ہے, تو تم کس کو حرامی کہہ رہے ہو؟ اپنے باپ کو, اپنے دادا کو. اگر تم اپنے باپ دادا کو حرام کا کہہ رہے ہو تو تم کون ہو؟ اپنی نسل ثابت کرو. کس نسل کے ہو؟ تمہاری رگوں میں کس کا خون دوڑ رہا ہے؟ حلالی کیا یا میری زبان میں وہ لفظ نہیں آئے گا. حلالی کا خون دوڑ رہا, کس کا خون دوڑ رہا ہے؟ کس کے چکر میں پڑے ہو؟ مت عقیدہ خراب کرو میرے دوستوں. عقیدہ خراب
کیا. ملکہ زبیدہ سیر کرتی ہوئی اپنی خادماؤں کے ساتھ پہنچی. دیکھا حضرت پہلو دانا مٹی کے گھر بنا رہے ہیں. کیا حضور السلام علیکم؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹھے زمین میں ہے, مٹی کے گھروں بنا رہے ہیں, مٹی کے گھر بنا رہے ہیں, ریت کے گھر بنا رہے ہیں. ملکہ زبیدہ نے پوچھا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہ جنت کے محل بنا رہے ہیں. کہ جنت کے محل بنا رہے ہیں. ہاں. کہ حضرت خالی بناتے بھی ہیں یا بیچتے بھی ہیں؟ سبحان اللہ. ارے میری ماں بہنوں, تمہاری عقیدتوں کو سلام. کبھی غوث کا دامن مت چھوڑنا, کبھی خواجہ کا دامن مت چھوڑنا, پیرانے پیر سے وابستگی رکھنا. تمہاری محبت قیامت میں تم کو دکھائے گی کہ جس پیرانے پیر سے تمہاری سچی عقیدت ہے, یہ عقیدت تم کو ان کے ساتھ جنت لے کر جائے گی. کیونکہ میں نہیں کہہ رہا, سرکار کی حدیث پاک ہے, المرء مع من احببت. کیونکہ کسی صحابے نے پوچھا کہ متی الساعہ یا رسول اللہ, قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما اعددت لها, تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کا تو پوچھ رہے ہو, تیاری کیا کی ہے یہ بتاؤ. تو ان صحابہ کے عقیدے پہ قربان جاؤ اور دیکھو کہ جو صحابہ کا عقیدہ تھا کہیں پر وہی ہمارا عقیدہ ہے یا اس عقیدے سے ہٹ رہا ہے. آپ نے پوچھا ما اعددت لها, تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا ما اعددت, یا رسول اللہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی, الا حب اللہ ورسولہ, میں نے کوئی تیاری نہیں کی سوائے اس کے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اگر محبت صرف محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں, اگر یہ بات غلط ہوتی تو آقا فوراً منع فرما دیتے. سبحان اللہ. آقا منع فرما دیتے. محبت الگ چیز ہے, یہ بتاؤ نمازیں تو قضا نہیں ہے. محبت الگ چیز ہے, یہ بتاؤ روزے قضا تو نہیں ہے. محبت الگ چیز ہے, یہ بتاؤ زکات دیتے ہو کہ نہیں. محبت الگ چیز ہے, یہ بتاؤ حج کیا کہ نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کا جواب سنو, اگر اچھا لگے تو جھوٹ سبحان اللہ کہہ دینا. آقا نے فرمایا المرء مع من احببت, میرے صحابی قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو جن راوی نے یہ روایت نقل کی, انہوں نے اس کے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اپنی بات کہی کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں, ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں, ہمارے علی سے محبت کرتا ہوں, عثمان علی سے محبت کرتا ہوں, مولا علی سے محبت کرتا ہوں. اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال کی طرح نہیں ہے, لیکن آقا کا فرمان ہے تو مجھے یقین ہے کہ میں قیامت کے دن مولا علی کے ساتھ ہوں گا, علی کے ساتھ ہوں گا, فاروق کے ساتھ ہوں گا, ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوں گا. اس لیے ہم محبت کرتے ہیں, اسی لیے ہم محبت کرتے ہیں. تم کو بھی دعوت دے رہے ہیں, میلاد مصطفیٰ کا صدقہ لے لو, ارے محبت کر لو. اللہ والوں سے محبت کرو, دنیا والوں کی محبت کے چکر میں مت پڑو. کیا کر رہے ہیں؟ جنت کی محل بنا رہا ہوں. مٹی کی گھر بنا کے میں جنت کی محل بنا رہا ہوں. کہ اچھا بناتے ہیں خالی یا بیچتے بھی ہیں؟ کیا بناتا بھی ہوں, بیچتا بھی ہوں. سبحان اللہ. اللہ والوں کی شان دیکھو. ارے جنت بیچ رہے ہیں, بناتا بھی ہوں بیچتا بھی ہوں, بناتا بھی ہوں بیچتا. اچھا کیا کتنے میں بیچیں گے؟ کیا 3 دینار؟ اس زمانے کی جو کرنسی تھی 3 دینار, 3 روپے سمجھانے کے لیے. فوراً ملکہ زبیدہ 3 دینار دے دیے. لیے حضرت ایک جنت کا محل مجھے بیچ دیجیے. کہاں تم کو بیچ دیا جاؤ, 3 دینار رکھ لیے. اب رات ہوئی, رات میں عورتیں اپنے شوہروں سے دن بھر کی روٹا سناتی ہے
جس کو ہمارے کچھ بھائیوں نے نام دیا ہے پلو اسٹوری. ہم کو بتایا، ہم کو جتنا نہیں معلوم تھا، حالانکہ ہماری بھی الحمدللہ بیوی ہے، وہ بھی سناتی ہیں، ہم سنتے ہیں. سنا کہیں جو شادی شدہ لوگ ہیں اپنی بیوی کی سنا کہیں، دوسروں کی نہیں. ہاں، دوسروں کی بیوی کے نہیں، اپنی بیوی کی سنا کریے، کیونکہ وہ انتظار کرتی ہے کہ جب میرا شوہر آئے گا تب میں اپنے دل کی بات اس سے کروں گی، تب میں یہ بات کہوں گی، تب میں یہ بات کہوں گی، تب میں یہ بات کہوں گی. ایسا مت کرنا کہ کمرے میں جا کر موبائل پہ لگ جانا. ارے موبائل کو چھوڑ دینا، بیوی سے بات کرنا، اس میں تمہارے لیے ثواب ہے. تو ایسے ہی ملکہ زبیدہ رات میں اپنے شوہر بادشاہ وقت ہارون رشید کے پاس جب لیٹی تو بتایا کہ آج میں سیر کرنے کے لیے جا رہی تھی، راستے میں دیکھا حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے اور کچھ مٹی کے گھر بنا رہے تھے. تو میں ان کے پاس گئی، میں نے سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا. عقیدت سے میں نے پوچھا حضور کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مٹی کے گھر بنا رہا ہوں. میں نے پوچھا حضور بناتے بھی ہیں کہ خالی بناتے ہیں یا بیچتے بھی ہیں؟ کہ بناتا بھی ہوں بیچتا بھی ہوں. میں نے پوچھا حضور کتنے میں بیچیں گے ایک محل؟ کہ 3 دینار میں. کہ 3 دینار میں؟ ارے میں نے فوراً 3 دینار دیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک محل تمہارا ہو گیا. ان کی زیارت بھی ہو گئی. ہارون رشید بڑا دل ہنسے کہ میری بیوی بھی کتنی بھولی ہے، کیونکہ ہر ایک کو اپنی بیوی بھولی لگتی ہے نا. اماں بری لگتی ہے، بیوی بھولی لگتی ہے. اماں بری لگتی ہے، وہ ماں بری لگنے لگتی ہے جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا. وہ ماں بری لگنے لگتی ہے جس نے 2 سال اپنے جگر کے لہو پلا کر تم کو بڑا کیا. وہ ماں بری لگنے لگتی ہے جس نے تمہارے لیے اپنی جوانی کو قربان کر دیا. بیوی بری لگنے لگتی ہے، بیوی معصوم لگنے لگتی ہے، بیوی اتنی اچھی لگتی ہے کہ ماں خراب لگنے لگتی ہے. میرے دوستو ایسا مت کرنا. جس کا جو حق ہے اس کا حق ادا کرنا. بیوی کا بھی حق ادا کرنا، ماں کا بھی حق ادا کرنا. ماں سے زیادہ مرتبہ کسی کا نہیں ہے، بیٹی کا بھی نہیں ہے، بیٹی کا بھی نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے جتنا بڑا مرتبہ ماں کا ہے. ماں پر کسی کو فوقیت مت دینا. تم نہیں جانتے ہو کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے، ماں کی ممتا کیا چیز ہوتی ہے، تو نہیں جانتے ہو. جب نہیں رہے گی یہ نعمت تب سمجھ میں آئے گا. اللہ جن کی مائیں ہیں ان کی ماؤں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. حضرت ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید بادشاہ وقت میں بڑا ہنس کر کہا، دل ہنسا، زور سے نہیں کہا، دھیرے سے کہ میری بیوی کتنی بے وقوف ہے. بتایا کہ بابا کے کہنے پر 3 دینار میں محل خرید دیا، کہ جنت کا محل ہے. کیسی بے وقوف ہے، بہت بھولی، بہت بوڑا ہے، بہت بدو ہے. اور تو زیادہ بدو مت سمجھنا، بدو بنا دیتی ہے. الیاس صاحب کو بڑی زور سے ہنسی آئی. اب جو ہنسا ہے سمجھ لو بدو بنا ہے. یہ ریفریش کرتا ہوں میں ہنساتا اس لیے ہوں، میں کرنا ہنسا کامیڈین نہیں ہوں. میں بیچ میں ایسے جملے بول دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ مکمل طور سے بیٹھے رہیں، مکمل کمپلیٹ بیٹھے رہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کا جسم بیٹھا ہو اور آپ کا دماغ گھر میں ہو بیوی کے پاس. ایسا نہ ہو کہ آپ کا جسم بیٹھا ہو اور آپ کا دماغ دکان میں لگا ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں بیٹھے ہو اور آپ کا ذہن دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہو. میں چاہتا ہوں آپ مکمل طور سے بیٹھے، آپ کا جسم بھی ہو، آپ کا ذہن بھی موجود رہے. اس لیے کہیں آپ ہینگ نہ ہو جائیں، اس لیے ریفریش کرتا. سمجھ گئے نا؟ تو جو ایسا ہو دیکھ لینا، دیکھ لیا نا سب نے، بتا دینا کہ یہ بہت زور سے ہنس رہا تھا، پھر اس کی خیر نہیں ہے. وہ جاتے اس کے کام جاتے. تو میں یہ کر رہا تھا، خلیفہ ہارون رشید نے بڑی وقوف ہے، بڑی عورت نے بتا ایسا کر کے یہی سوچے سو گیا. خواب میں دیکھا عالم آخرت جنت سجی ہوئی ہے. جنت کے اندر یہ کہتے دیکھا کہ ایک محل ہے، ہیرے جواہرات سے مزین، سونے چاندی کی دیواریں ہیں، جگمگا رہا ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ یہ ملکہ زبیدہ کا محل
دربار کھولتا کہ ویئر آر یو گوئنگ؟ مسٹر کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہ اندر جا رہا ہوں۔ کہ تمہارا ہے کیا؟ تمہارا ہے؟ کبھی میری جوڑوں کا ہے، میری بیگم کا ہے، بیگم کا، میری بیوی کا ہے۔ یہ کہے یہ عالم آخرت ہے، یہ عالم دنیا نہیں ہے۔ دنیا کے رشتے دنیا میں ختم، دنیا کے رشتے دنیا میں ختم ہو گئے۔ اب یہاں پر تمہارا بیوی میاں کا رشتہ دنیا میں ختم ہو گیا۔ اب جس کا محل ہے وہی اس میں داخل ہو سکتی ہے۔ چلو نکلو باہر۔ بادشاہ ایک وقت کو دھکا مار کے فرشتوں نے باہر کر دیا، جو دربان کھڑے تھے انہوں نے باہر کر دیا۔ آنکھ کھل گئی، اللہ اکبر، پورا واقعہ یاد آ گیا۔ میری بیوی نے کہی تھی اور محل خریدا تھا، اللہ پر میں پہچان نہ سکا، اتنے بڑے جھکے ہوئے بغلی ہے۔ میں اس طرح ہنس رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی جیسے ایک کرمٹ بدل کر صبح کا انتظار کیا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حکم دیے کہ سواری تیار کی جائے۔ سارے خادموں کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ حضرت کے پاس پہنچے۔ دیکھا دریا کے کنارے حضرت پہلے ادارنا بیٹھے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں، مٹی کے گھر بنا رہے ہیں۔ سلام عرض کیا، السلام علیکم۔ کہ وعلیکم السلام۔ کہ حضور کیا کر رہے ہیں؟ کہ جی جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کہ محل بناتے بھی ہیں کہ بیچتے بھی ہیں؟ کہ بناتا بھی ہوں بیچتا بھی ہوں۔ کہ کتنے کا ایک محل ہے؟ کہ 30,000 درہم کا ایک محل ہے، 30,000 دینار کا ایک محل ہے۔ کہ کل تو میری بیوی کو آپ نے 3 دینار کا دیا تھا، کل تو میری بیوی کو آپ نے 3 دینار کا دیا تھا۔ کہ اس نے بغیر دیکھے لیا تھا، تم دیکھ بھال کے لے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں تو سب مانیں گے، سب مانیں گے، سب مانیں گے۔ اور اس لیے کہ جب قیامت کے دن سب اٹھیں گے نا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، میرے آقا، میرے مولا، میرے ہادی، اللہ اکبر، میرے آقا جب اپنی قبر انور سے اٹھیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کی کیا شان ہوگی۔ آقا جب اپنی قبر انور سے اٹھیں گے تو آقا کے ارد گرد غلاموں کا مجمع ہوگا، آقا کے ارد گرد غلام گشت کر رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ وہ کون ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ آقا نے فرمایا کہ وہ میرے چاہنے والے ہوں گے، مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور ان کے چہرے ہیرے جواہرات کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں میرے قدموں میں ہوں گی، اور ان کے چہرے ہیرے جواہرات کی طرح چمک رہے ہوں گے، وہ میرے ارد گرد طواف کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اسی منظر کو امام احمد رضا نے ذہن میں رکھے کہا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع قصد ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، جب احمد رضا یہ منظر کو دیکھ رہے ہوں گے تو بے خود کی عالم میں کھو جائیں گے، آقا کو دیکھ کر کھو جائیں گے۔ تب فرماتے ہیں کہ فرشتے کہیں گے کہ مجھ سے خدمت کے کرسی کہے، ہاں رضا، اے رضا، اے رضا کہاں کھو گئے؟ ہاں رضا، اے رضا، ہوش میں آؤ، جاگو۔ جیسے میں ہوش میں آؤں گا تو کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا، کس کے چکر میں پڑے ہو؟ کل بات یہاں چھوڑی تھی کہ فرشتوں کا سردار، آج تو انسانوں کو پڑھاتے ہو، وہ تو فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ آج تم 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال کی عبادت کیے بیٹھے ہو، اس نے تو سینکڑوں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں برس اللہ کی عبادت کی ہے۔ اتنی عبادت کی کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر اس کے سجدوں کو جمع
گے اور پھیلایا جائے تو روئے زمین میں اس کے سجدے پورے کور ہو جائیں گے، پوری زمین میں کوئی جگہ خالی نہیں بچے گی. اتنے زیادہ عبادت کرنے والا، توحید کے اتنا زبردست ذہن میں رکھنے والا، فرشتوں نے تمنا کی ہے اللہ اس کو ہمارا استاد بنا دے، اس کو ہمارا استاد بنا دیا جائے، ہم اس سے توحید کا درس لیں گے. کیونکہ توحید تو تھی اس وقت آدم علیہ السلام کا پتلا نہیں بنا تھا نا، اس وقت صرف توحید تھی، توحید کے درس لیں گے. فرشتوں کی ڈیمانڈ اللہ نے قبول فرما لی اور اس کو آسمان پر بلایا. جنت میں اس کا کلاس روم لگا، جھولے میں بیٹھ کے پڑھاتا تھا. مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک پین مارتا تھا 70,000 نور کے فرشتوں کو توحید کا درس دیتا تھا. اس طرح پین مارتا تھا 70,000 نور کے فرشتوں کو توحید کا درس دیتا تھا. اتنا بڑا عابد ہوتا ہے، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم کیوں مردود ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا کہ اس نے صرف پڑھا تھا، کسی کی نگاہ سے پیا نہیں تھا. بات چھوڑی تھی نا، ارے صرف کتابوں سے پڑھنے والوں، ارے تم نے صرف کتابوں سے پڑھا ہے، اس گناہ کار نے کتابوں سے نہیں پڑھا ہے، بزرگوں کی نگاہوں سے بھی پیا ہے. اور آسان کر دوں، محققین فرماتے ہیں جن کو اللہ نے تفقہ فی الدین عطا فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ شیطان محدود بارگاہ ہو گیا، محدود بارگاہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی پیر نہیں تھا، اس کا کوئی مرشد نہیں تھا، اس کا کوئی رہبر نہیں تھا، کوئی اس کا استاد نہیں تھا، کوئی اس کا گائیڈ نہیں تھا جو اس کو سنبھالتا، جو اس کو سنبھال لیتا. اس لیے اکڑ گیا، ٹکرا گیا. کس سے ٹکرایا؟ کس سے ٹکرایا؟ اگر کسی اور سے ٹکراتا تو شاید وہ بچ جاتا. ڈائریکٹ اس سے ٹکرا دیا جو اللہ بے نیاز ہے، اللہ اس سمت جو اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، جو واحد ہے، جو ایک ہے، جو قادر مطلق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں، وہ اللہ ایک وحدہ لا شریک. اس کی ہر چیز نرالی ہے. میں نے کل گفتگو میں کہا تھا، میں نے بیان کیا تھا کہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے اگر بندوں کے ساتھ اس کو متصل کیا جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے. اسی لیے اگر غوث پاک سے ہم مدد مانگتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شرک ہے. اگر خواجہ صاحب کے پاس جا کر اپنی فریاد پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شرک ہے. اگر یہ شرک ہوتا، اگر یہی تمہاری تعریف ہے تو تم اپنے مولویوں کو کیا کہتے ہو؟ مولانا کہتے ہو نا، مولانا کہتے ہو، ہم نہیں کہتے، تم کہتے ہو. اور قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ تو ہی ہمارا مولانا، ہمارا آقا ہے. اے اللہ تو مولانا ہے. وہاں اللہ کو مولانا کہہ رہے ہو، یہاں بندے کو مولانا کہہ رہے ہو. مولانا برابر، کیونکہ تمہارا عقیدہ ہے نا میرے مصطفیٰ سے صرف ایک مرتبہ تو اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے نہیں کہا، بلکہ کل مصطفیٰ آپ کہہ دو، آپ کہہ دو.
تو وہ بھی بشر، ہم بھی بشر، بشر بشر برابر، بشر بشر برابر. تو قرآن میں تم نے ابھی تلاوت کی انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم قرآن میں اللہ کو مولانا کہہ رہے ہو اور بعد میں اپنے ملا کو مولانا کہہ رہے ہو. تو کیا مولانا مولانا برابر؟ سبحان اللہ. تمہاری تاریخ کے حساب سے تو برابر. اور یہ شرک. تم اپنے آپ کو مشرک مت کہو. ارے مولانا کہنا بند کر دو گے تو اس سے بچ نہیں پاؤ گے، بچ نہیں پاؤ گے. کسی اور سے پالا نہیں پڑا تمہارا، کیونکہ میرے گلے میں غوث پاک کا پٹا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث پاک کی عنایت ہے، کرم ہے ان کا. میں قادری ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا پیر، میری ڈور میرے مرشد کے ہاتھ میں ہے. مجھ کو مت دیکھو، میرے کوچ کو دیکھو. مجھ کو مت دیکھو، اس کو دیکھو جس کے ہاتھ میں میری ڈور ہے. مولانا کہنا بند کر دو گے تو بھی نہیں بچ پاؤ گے. کیا کہو گے؟ مومن کو کہو گے؟ سبحان اللہ. مومن کو کہو گے؟ ابے مومن نہیں کہو تو کافر کہو گے کیا؟ یا تو کوئی انسان مومن ہوگا یا کافر ہوگا. تم نے اس کو مومن کیسے کہا؟ کیسے کہا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. کہ اللہ وہی ہے جو مومن ہے. اللہ مومن. قرآن میں تم نے پڑھا اللہ وہ کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو مومن ہے. تم بندے کو بھی مومن کہہ رہے ہو. بولو بولو. ہنس گئے. مومن بھی نہیں کہو گے، نہیں کہو گے، چپ رہو گے. تو جو حقیقت ہے وہ بتا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر تم زندہ بھی نہیں کہہ پاؤ گے، زندہ بھی نہیں کہہ پاؤ گے. اور تم سیدھے جی اپنے لوگوں کو مردہ کہو تب بچ پاؤ گے، تب بچ پاؤ گے. کیونکہ اگر زندہ کہا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے آگے خوشی بھی ہے نا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سبحان اللہ. اللہ لا الہ الا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. هو الحی القیوم، وہی زندہ ہے. اللہ زندہ بندہ زندہ، اللہ زندہ بندہ زندہ. پھنس گئے ملا. کیا جواب دے گا؟ سیدھے سادے مسلمانوں کو مشرک و بدعتی مت کہو. ہم غریب ضرور ہیں، ہم غریب ضرور ہیں، ہم غریب ضرور ہیں، لیکن بے ایمان نہیں ہیں. ہم بے ایمان نہیں ہیں اور نا وارث بھی نہیں ہیں. کیونکہ ہمارا وارث بھی ہے، ہمارا وارث بھی ہے، ہماری کو نوازنے والا غریب نواز بھی ہے. تم اپنی سوچو. نہ دنیا میں تمہارا کوئی وارث ہے، نہ دنیا میں تمہیں کوئی نوازنے والا نہیں ہے. اس لیے محبت سے کہہ رہا ہوں آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ. ارے رسول کے ہو جاؤ گے تو صحابہ کی بھی ہو جاؤ گے، آگے رسول کی بھی ہو جاؤ گے، اور یہ اللہ کی بھی ہو جاؤ گے، اور سیاست کی بھی ہو جاؤ گے، غریب نواز کی بھی ہو جاؤ گے، سارے بھائیوں کے ہو جاؤ گے. آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ. کیا کہو گے؟ اب وہی کہو گے جو ہم کہتے ہیں کہ جس کے دل میں عشق رسول نہیں ہے وہ چلتی پھرتی لاش ہے. کیونکہ جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضول کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضول کرے خدا. جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گے. رسول اللہ کی محبت تو ہماری جان ہے.
جان نہیں دیں گے، جان نہیں دیں گے، رسول اللہ کی محبت نہیں جانے دیں گے. یہی ہمارا اثاثہ ہے، یہی ہماری کل کائنات ہے. اللہ اکبر. تو وہ صحابہ جنہوں نے سرکار کی میلاد پڑھی، ان کی سنت ہم ادا کر رہے ہیں، ان کی سنت ادا کر رہے ہیں. سرکار دو عالم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، جگمگاتے ستاروں کی طرح صحابہ اکٹھے کرتے بیٹھے ہیں. چوتھی رات کی چاند کی سے زیادہ خوبصورت میرے آقا، کیونکہ آقا کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتے، کیونکہ کسی شاعر نے سچ کہا ہے کہ قدرت نے تجھے ایسا طرحدار بنایا. یا رسول اللہ، قدرت نے تجھے ایسا طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا تانے میں دیدار بنایا. اللہ میرے آقا جی کی اچان ہے کہ لاکھوں حسین دیکھے مگر اس جہان میں. یا رسول اللہ، لاکھوں حسین دیکھے مگر اس جہان میں سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد. آقا نے فرمایا حسان، اینا حسان؟ حسان کہا ہے؟ حسان کھڑے ہو گئے کہ تب بیک بس آتے ہیں کہ یا رسول اللہ. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ حاضر ہے غلام یا رسول اللہ. حکم دیا صحابہ کو کہ حسان کے لیے منبر لگاؤ، منبر لگاؤ. میرے لیے کرسی لگائی جاتی ہے، اس صحابی کے لیے، صحابی رسول کے لیے منبر لگایا گیا. یہ بھی سنت صحابی، یہ بھی سنت صحابہ. اور پھر حضرت حسان مسجد نبی میں منبر پر چڑھ کر کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مخرج کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، تدبیر کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، روایت حفظ سنا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ کر رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. میرے آقا، آپ سے زیادہ خوبصورت میری نگاہ نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ سوہرا، آپ سے زیادہ اچھا، آپ سے زیادہ بہتر میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. ارے دیکھتی کیوں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ سے زیادہ حسن والا، آپ سے زیادہ اچھا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. اگر پیدا کرے گی تب نہ دیکھیں گے. جیسا آمنہ کے لال ہے ویسے دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہی تو حضرت حسان نے کہا تھا. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے جو صحابہ نے کہا تھا. آج ہم ان کے غلام در غلام در غلام بھی وہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم ایسے کو اپنا نام مانتے ہیں جس نے کہا سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اپنے محبوب کا پیارا ہمارا نبی، ان نے کہا دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، حق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، جن کو بودے ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اللہ اکبر. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، آقا کا دلالا ہمارا نبی، ہم غریبوں کو نوازنے والا ہمارا نبی، ہم غریبوں کی بخشش کروانے والا ہمارا نبی. میرے آقا سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے. دنیا والوں سن لو، میرے آقا جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا. وہی ہم کہہ رہے ہیں جو صحابہ نے کہا تھا، جو صحابہ نے کہا تھا وہی تو آج ہم کہہ رہے ہیں. وہی کہنے کے لیے محفل جمائے ہوئے ہیں. 12 دن تک کہتے رہیں گے، 12 دن تک کہتے رہیں گے، تاکہ جب پانی جیسے جیسے قریب آئے عاشقوں کے دل ویسی ویسی دھڑکتے جائے، آپ کے عاشق ویسی ویسی مچلتا جائے. کیونکہ ہم تو محبت کو ہوا دیتے ہیں، آتش عشق کو بڑھاتے رہتے ہیں، کیونکہ یہی محبت ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی. کیوں؟ ہم ایسوں کے ماننے والے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے. ہمارا نام جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. ہمارا نام
تیرے اس عاجز گناہگار خطاکار بندے نے جو تیرا اور تیرے بیانوں کا ذکر کیا ہے مولا میرے بیان کرنے میں جو کچھ بھی غلطی ہو کوتاہی ہو بے ادبی ہو اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو معاف فرما یا اللہ ہمارا بیان کرنا ہمارے بھائیوں کا سننا دونوں اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مولا جتنا ہم سنتے ہیں جتنا ہم بیان کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے آقا سے ہم کو سچی محبت کی توفیق عطا فرما سچی ہمیں عقیدت کی توفیق عطا فرما العالمین ہم سب کو نمازی بنا دے کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اگر ہمیں محبت ہے تو ہم اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک ضرور پہنچائیں گے مولا ہم کو نمازی بنا دے ہمیں گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے یہ گناہ سے بری ہوئی دنیا ہے قدم قدم پر گناہ کے بازار گرم ہے مالک مولا گناہوں سے بچا دے یا اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ہم سب کی غربت و افلاس کو دور فرما دے ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما برکتوں کا نزول فرما یا اللہ اپنے پیارے محبوب کی آمد کے صدقے میں ہمارے رزق میں برکتی عطا
بہنیں شادی کے لائق ہو گئی ہیں، ان کے لیے بہتر اور مناسب رشتے بھیج دے۔ مالک مولا ہم میں سے جس کے والدین زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے سائے کو دراز فرما دے۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے مولا ان کی مغفرت فرما، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے پیاروں کے صدقے میں جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں، جو ہماری پردہ نشین اسلامی مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں، مالک و مولا جن کے دل میں جو بھی تمنائیں ہیں، جو بھی آرزو ہے، جو بھی مرادیں ہیں مولا ہم نہیں جانتے، لیکن تو دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ یا اللہ اپنے کرم سے اپنے پیارے محبوب کی آمد کے صدقے میں، میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں سب کی تمناؤں کو پورا فرما، سب کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دولت عشق نبی دل کے تفیلے میں رہے، پیاری تنویر محمد میرے سینے میں رہے، ارے کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے مولا نظر کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون